بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج القراءۃ الراشدہ میں ہمارا دوسرا سبق ہے لما بلغت السابعۃ من عمری۔ لما بلغت السابعۃ من عمری، جب میں اپنی عمر کے 7ویں سال کو پہنچا۔ لما بلغت، جب میں پہنچا، السابعۃ، 7ویں سال کو، من عمری، اپنی عمر کے۔ اب یہاں پر بلغت صیغہ واحد مذکر و مؤنث متکلم، پہلے ماضی معلوم، اسباب نصر ینصرو، جیسے بلغ یبلغ بلوعا، بمعنی پہنچنا، بالغ ہونا، اور باب کرم یکرمو سے بلغ یبلغ بلاغتا، بمعنی شائستہ بیان ہونا، فصیح اور بلیغ ہونا۔ عمر، بمعنی عمر زندگی، جمع اس کی اعمار ہے۔ العمر مسوڑے کے گوشت کو بھی کہتے ہیں، لیکن اس کی جمع عمور آتی ہے۔ ایک لفظ ہے العمر، بمعنی عورتوں کے سر ڈھانکنے کا کپڑا، دین مذہب۔ پھر باب نصر ینصرو سے عمر یعمر عمرن، بمعنی لمبی عمر پانا، مکان آباد ہونا، بسنا۔ اور باب کرم یکرمو سے عمر یعمر عمارتن، بمعنی بہت زیادہ ہونا۔ آئیے اب اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ لما بلغت السابعۃ من عمری، یہ شرط ہے اور اس کے لیے جزا جو ہے وہ محذوف ہے، جو کہ ہے فجاء علی الاحوال المذکورۃ۔ لما شرطیہ، بلغت پہلے ماضی اور اس میں تو ضمیر مرفوع متصل، ضمیر بارز مرفوع محلن ہو کے اس کا فاعل۔ السابعۃ منصوب بالفتح لفظاً مفعول به، من جارہ، عمری مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور من جارہ کے لیے، پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا بلغت فعل کے ساتھ، پھر فعل اپنے فاعل مفعول به اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، اور اس کے لیے جزا جو ہے وہ محذوف ہے۔ فجاء علی الاحوال المذکورۃ، فجاء علی الاحوال المذکورۃ، تو یہاں پر فا جزائیہ، جاء فعل، علی جار مجرور مل کر متعلق ہوا جاء فعل کے ساتھ، الاحوال موصوف، المذکورۃ اس کے لیے صفت، پھر موصوف صفت مل کر یہ فاعل ہوا جاء فعل کے لیے، جاء فعل اپنے متعلق اور فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، پھر شرط اور جزا مل کر جملہ فعلیہ شرطیہ ہوا۔ آئیے سبق میں آگے بڑھتے ہیں۔ وَكُنْتُ تَعَلَّمْتُ كَثِيرًا مِنَ الْأَدْعِيَةِ وَحَفِظْتُ سُوَرًا مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ مِنْ أُمِّي۔ وَكُنْتُ تَعَلَّمْتُ، اور میں نے سیکھ لی تھی، کثیراً بہت سی، من الادعیت دعائیں، اور میں نے بہت سی دعائیں سیکھ لی تھی، وحفظت، اور میں نے
یاد کر لی تھی سورن صورتیں من القرآن الکریمی قرآن کریم کی من امی اپنی والدہ سے اور میں نے اپنی والدہ سے قرآن کریم کی بہت سی صورتیں یاد کر لی تھیں۔ اب یہاں پر کثیرن بمعنی بہت زیادہ اور جمع اس کی کثیرون آتی ہے باب تفاعل سے بمعنی کثرت میں ایک دوسرے پر فخر کرنا، جیسا کہ ارشادی باری تعالیٰ ہے الہاکم التکاثر۔ تعلمت صیغہ واحد مذکر و مؤنث متکلم پہلے ماضی معلوم اسباب تفاعل جیسے تعلم یتعلم تعلما بمعنی سیکھنا پڑھنا، اور 7 اقسام میں سے یہ صحیح ہے۔ سورن مفرد اس کا سورتن ہے بمعنی علامت اور نشانی۔ پھر سار یسور سورن و سورتن بمعنی جوش میں آنا، اچل کود کرنا، یعنی باب نصر ینصرو سے، اور باب مفاعلہ سے ایک دوسرے پر حملہ کرنا، اور باب تفعیل سے عورت کو کنگن پہنانا۔ یہاں پر یہ سورتن کی جمع ہے، سورن بمعنی علامت نشانی، اور سورت کو بھی قرآن مجید کی سورت کو بھی سورتن کہتے ہیں۔ ادعیتن مفرد اس کا دعا انہیں بمعنی دعا۔ پھر باب نصر ینصرو سے دعا یدعو دعوا و دعوتا و دعاء بمعنی مانگنا طلب کرنا۔ دعا لہو بمعنی دعا کرنا، جبکہ دعا علیہ بمعنی بد دعا کرنا۔ آئیے اب اس کی ترکیب کر لیتے ہیں۔ وَكُنْتُ تَعَلَّمْتُ واو عاطفہ، کنتو پہلے ناقص اور اس میں تو ضمیر اس کا اسم، تعلمتو فعل اور اس میں تو ضمیر مرفوع متصل ضمیر بارز اس کا فاعل، کثیراً شبہ فعل، من الادعیتی من جارا ادعیتی مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوا شبہ فعل کے ساتھ، پھر شبہ فعل اپنے متعلق سے مل کر یہ مفعول بھی ہوا تعلمتو فعل با فاعل کے لیے، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ خبر ہوئی کنتو فعل ناقص کے لیے۔ کنتو فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آگے جا کر وہ عاطفہ حفظ تو فعل اور اس میں تو ضمیر مرفوع متصل ضمیر بارز مرفوع محلن ہو کے اس کے لیے فاعل، سورن موصوف، من القرآن الکریم من جارا القرآن الکریمی، القرآن موصوف، الکریمی صفت، پھر موصوف صفت مل کر یہ مجرور ہوا ما قبل من جارا کے لیے، اور جار مجرور با اعتبار متعلق کے یہ صفت ہوئی سورن موصوف کے لیے، پھر موصوف صفت مل کر یہ مفعول بھی ہوا حفظ تو فعل با فاعل کے لیے۔ آگے جا کر من امی من جارا امی مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور، پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا حفظ تو فعل کے ساتھ، پھر فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آئیے سبق میں آگے بڑھتے ہیں۔
وَكَانَتْ أُمِّي تَتَكَلَّمُ مَعِيَ كُلَّ لَيْلَةٍ عِنْدَ الْمَنَامِ، اور میری ماں ہر رات سوتے وقت مجھ سے باتیں کرتی تھی۔ اب یہاں پر تتکلم صیغہ واحد مؤنث غائب فعل مضارع از باب تفاعل، جیسے تکلم یتکلم تکلما بمعنی بات چیت کرنا۔ منام نیند یا سونے کی جگہ کو کہتے ہیں کیونکہ اس میں ظرف بھی ہے۔ آئیے اب اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ وَكَانَتْ واو عاطفہ، كانت فعل افعال ناقصہ، امی مضاف مضاف الیہ مل کر یہ اسم ہوا کانت کے لیے، تتکلم فعل اور اس میں ہیا ضمیری مرفوع متصل ضمیری مستتر جائز الاستتار مرفوع محلاً ہو کے اس کا فاعل، معیہ مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول فیہ اول، کل لیلۃ مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول فیہ ثانی، عند المنام مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول فیہ ثالث، تتکلم فعل کے لیے۔ تتکلم فعل اپنے فاعل اور مفاعیل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی کانت فعل ناقص کے لیے، پھر کانت فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آئیے سبق میں آگے بڑھتے ہیں۔ فَتَقُصُّ عَلَيَّ قِصَصَ الْأَنْبِيَاءِ وَكُنْتُ أَسْمَعُ هَذِهِ الْقِصَصَ بِنَشَاطٍ وَرَغْبَةٍ۔ فتقص پس وہ قصے سنایا کرتی تھی، علیہ مجھے، قصص الانبیاء انبیاء کرام کے قصے، وہ مجھے انبیاء کرام کے قصے سنایا کرتی تھی، وَكُنْتُ أَسْمَعُ اور میں سنا کرتا تھا، هَذِهِ الْقِصَصَ ان قصے کو، بِنَشَاطٍ وَرَغْبَةٍ بڑے ذوق و شوق اور رغبت کے ساتھ۔ اب یہاں پر تقص صیغہ واحد مؤنث غائب فعل مضارع اسباب نصر ینصرو، جیسے قص یقص قصصا بمعنی بیان کرنا، اور 7 اقسام میں سے یہ مضاعف ہے۔ پھر تقص اصل میں تقصص پر وزن تمصرو تھا، 2 حرف صحیح ایک جنس کے ایک کلمے میں جمع ہوئے، لہذا پہلے کی حرکت ما قبل کو دے کر دوسرے میں مدغم کر دیا تو تقصو ہو گیا۔ قصص جمع ہے اور اس کا مفرد قصتن ہے بمعنی واقعہ حالت۔ انبیاء یہ جمع ہے اور مفرد اس کا نبیون ہے بمعنی خبر دینے والا پیغمبر۔ النشاطی مصدر ہے باب سمع یسمعو سے، جیسے نشط ینشط نشاطا بمعنی حشاش بشاش ہونا، پرشوق ہونا۔ 7 اقسام میں سے یہ صحیح ہے، جبکہ باب ضرب یضرب سے اس کا معنی ہے عبور کرنا اور نکلنا۔ رغبت مصدر ہے باب سمع یسمعو سے، جیسے رغب یرغب رغبتا بمعنی چاہنا، خواہش کرنا۔ آئیے اب اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ فتقص فا تفصیلیہ، تقص فعل اور اس میں ہی ضمیر مستتر اس کا فاعل، علیہ جار مجرور مل کر متعلق ہوا تقص فعل کے ساتھ، قصص الانبیاء مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول بھی ہوا تقص فعل کے لیے، پھر فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آگے جا کر واو عاطفہ، کنتو فعل از افعال ناقصہ
اور اس میں تو ضمیر اس کا اسم، اسمعو فعل، اور اس میں انا ضمیر مستتر واجب الاستتار اس کا فاعل، هذه القصص، هذه اس میں اشارہ موصوف، القصص مشار الیہ اس کے لیے صفت، پھر موصوف صفت مل کر یہ مفعول بھی ہوا اسمع فعل کے لیے، پھر بنشاط ورغبت با جارہ، نشاط ورغبت معطوف علیہ اور معطوف یہ دونوں مل کر مجرور ہوا با جارہ کے لیے، جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا اسمع فعل کے ساتھ، پھر فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی کنتو فعل ناقص کے لیے، پھر کنتو فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آئیے سبق میں آگے بڑھتے ہیں۔ وَبَدَأْتُ أَذْهَبُ مَعَ أَبِي إِلَى الْمَسْجِدِ وَأَقُومُ فِي صَفِّ الْأَطْفَالِ خَلْفَ صَفِّ الرِّجَالِ۔ وَبَدَأْتُ أَذْهَبُ اور میں نے جانا شروع کیا، مع ابی اپنے والد کے ساتھ، إِلَى الْمَسْجِدِ مسجد، وَأَقُومُ اور میں کھڑا ہوتا تھا، فی صف الاطفال بچوں کے صف میں، خلف صف الرجال مردوں کی صف کے پیچھے۔ اب یہاں پر بدأ تو صیغہ واحد مذکر و مؤنث متکلم، پہلے ماضی معلوم، اسباب فتح یفتح جیسے بدأ یبدأ بدأً، بمعنی پیدا کرنا شروع کرنا، اور ہفت اقسام میں سے یہ محموز اللام ہے کیونکہ اس کے لام کلمہ کے مقابلے میں حمزہ آیا ہوا ہے۔ صف بمعنی قطار، کلاس، اور جمع اس کی صفوف آتی ہے۔ الاطفال مفرد اس کا طفل ہے بمعنی بچہ، ہر چیز کا چھوٹا حصہ۔ خلف مصدر ہے باب نصر ینصرو سے، خلف یخلف خلفا بمعنی پیچھے، قائم مقام، اور ہفت اقسام میں سے یہ صحیح ہے۔ الرجال اس کا مفرد رجل ہے بمعنی آدمی۔ آئیے اب اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ وبدأ تو واو تفصیلیہ، بدأ تو فعل، اور اس میں تو ضمیر مرفوع متصل، ضمیر بارز اس کا فاعل، اذهب فعل، اور اس میں انا ضمیر مستتر واجب الاستتار اس کا فاعل، مع مضاف ابی مضاف مضاف الیہ مل کر پھر سے مضاف الیہ، پھر مضاف الیہ مل کر یہ مفعول فیہ ہوا اذهب فعل کے لیے، الی المسجد جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا اذهب فعل کے ساتھ، پھر فعل اپنے فاعل مفعول فیہ اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفعول بھی ہوا بدأت فعل با فاعل کے لیے، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آگے جا کر وہ عاطفہ، اقوم فعل، اور اس میں انا ضمیر مستتر واجب الاستتار اس کا فاعل، فی جارہ، صف الاطفال مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور، جار مجرور مل کر یہ متعلق و اقوم فعل کے ساتھ، خلف مضاف، صف الرجال مضاف اور مضاف الیہ مل کر پھر سے مضاف الیہ ہوا خلف مضاف کے لیے، پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ مفعول فیہ ہوا اقوم فعل کے لیے، پھر فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔